اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نبتر القمر لا يمکن الثناء کما کان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں نور رمضان۔ ناظرین، نور رمضان کا بابرکت، یہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العزت جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا کرتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت چھم چھم برس رہی ہوتی ہے، پکار رہی ہوتی ہے کوئی مجھ سے بخشش کا طلبگار اسے بخش دوں، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار اس کی میں مغفرت کر دوں، ہے کوئی اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا اس کی توبہ کو میں قبول کروں۔ اللہ رب العزت کو بندہ مومن کے آنسو بڑے پیارے ہیں، اللہ رب العزت کو بندہ مومن کے آنسو بڑے محبوب ہیں۔ اگر کوئی آنسو بہا کر اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرے، اللہ کی بارگاہ میں ریاضت کرے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرے، اللہ کریم اسے بڑے اچھے انداز میں قبول فرماتا ہے اور اس کو جلد از جلد اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، دعائیں مانگنے کا مہینہ ہے، دعائیں قبول ہونے کا مہینہ ہے، صدقات کا مہینہ ہے، فطرات کا مہینہ ہے، زکوٰۃ دینے کا مہینہ ہے، غریبوں کی مدد کرنے کا مہینہ۔ پورا سال غریبوں کی مدد کرنی چاہیے، لیکن رمضان کے اس بابرکت مہینے میں، کیونکہ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں مختلف گھروں میں مختلف انداز میں سحر و افطار ہوا کرتی ہیں، پیارے پیارے اچھے اچھے کھانے ہوتے ہیں، تو غریبوں کا بھی یہ حق بنتا ہے کہ وہ بھی کچھ اچھا کھا سکے، اپنے بچوں کو اچھا پہنا سکیں۔ عید کی آمد ہوگی، عید کی آمد ہے، ظاہر سی بات ہے، ہم ابھی آخری عشرے کی طرف، آخری عشرے میں ہم چل رہے ہیں، عید قریب ہے، بہت قریب ہے۔ کچھ دنوں بعد ہر گھر میں نئے جوڑا پہنا ہوا ہوگا، سب نے نئے لباس نیا ہوگا، ہر چیز نئی ہوگی، گھر میں سجاوٹ ہوئی بھی ہوگی۔ کیا ہے جی؟ عید کا دن ہے۔ اور وہاں دوسری طرف اگر ہم نظر دوڑائیں تو ہمیں غریب بچہ بیچارہ اسی طرح پھٹے پرانے کپڑے پہنا ہوا نظر آتا ہے۔ ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان غریبوں کی مدد کریں، ان تک ان کا راشن پہنچائیں، ان تک ان کے جوڑے پہنچائیں، کسی کو بتائے بغیر نہ کہ ہم سیلفیز لیں، تصاویریں بنائیں، نمائش کریں، کسی کی دل آزاری کریں۔ اس کے بغیر بھی تو ہم اللہ رب العزت کو راضی کرتے ہوئے اللہ کی رضا کی خاطر کسی کی مدد کر سکتے ہیں۔ ناظرین، آج انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، گفتگو کریں کہ جہنم کیا ہے۔ جہنم کے حوالے سے ہم آج گفتگو کریں گے۔ جانتے تو سب ہیں کہ جہنم وہ جگہ ہے جہاں اللہ رب العزت عذاب عطا فرمائے گا، اللہ رب العزت کفار کو عذاب عطا فرمائے گا، اور وہ جو ماں باپ کے نافرمان ہیں، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل نہیں کرتے، اور بھی بہت سی ایسی چیزیں جو اللہ کے فرامین پر عمل نہیں کرتے، ان کو جہنم میں عذاب دیا جائے گا۔ جہنم میں کا ذکر قرآن میں کس کس مقام پر ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کے حوالے سے کیا فرماتے تھے، اور صحابہ اکرام جہنم سے کتنا خوف زدہ ہوا کرتے تھے، سرکار خود جہنم سے کتنا خوف زدہ، اور سرکار جن کے لیے پوری کائنات بنی ہے، وہ ان کے لیے تو پوری دنیا اللہ رب العزت نے ایسی بنا دی کہ سرکار کے ہتھیلی پہ پوری دنیا، سرکار ہی کے صدقے ہمیں جنت ملی ہے، سرکار ہی کے صدقے ہمیں دودھ کی نہریں ملیں گی جنت میں، سرکار ہی کے صدقے ہمیں سمندر ملا، سرکار ہی کے صدقے پوری کائنات ہمیں ملی۔ وہ تو کائنات کے مالک کے بعد وہی تو ہیں سب کچھ، اللہ نے انہیں خزانے کی چابیاں عطا فرمائی ہیں، سرکار کے پاس، سرکار کنجی ہیں الحمدللہ۔ تو سرکار بھی جہنم کی جب بات آتی تو حضور کی آنکھیں بھی نم ہو جایا کرتی تھی اپنے امتیوں کو یاد کرتے ہوئے۔ اس پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرمانے والے مفتی قدرت اللہ شاذلی صاحب۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے مفتی صاحب؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر ہے۔ مفتی صاحب، رمضان کیسا گزر رہا ہے؟ ماشاءاللہ اللہ کا احسان ہے، اس کا شکر ہے، وہ قبول فرمائے۔ آمین آمین۔ ناظرین، مفتی صاحب کے بارے میں آپ جانتے ہیں شعبہ تدریس سے بھی تعلق رکھتے ہیں اور خطابت کے فرائض بھی سر انجام دیتے ہیں۔ فاروق اعظم مسجد، عمر فاروق مسجد میں، فاروق حیدر مسجد، ماشاءاللہ فاروق بھی ہے، حیدر بھی ہے، کیا آپس میں ایک محبت کا سلسلہ ہے۔ اللہ کریم سلامتیاں نصیب فرمائے، اسی محبت میں مفتی صاحب کو اللہ سلامت رکھے۔ ناظرین، مفتی صاحب سے ہم گفتگو کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈائریکٹر فزیکل ایجوکیشن ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتی ہیں، سعیدہ افتخار صاحبہ۔ سعیدہ صاحبہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ آج ہم آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے رمضان کا مہینہ ہے، بچوں کو کیا ایکٹیویٹیز کرنی چاہیے، اور آپ لوگ کالج میں کیا ایکٹیویٹیز اسپیشلی رمضان کے لیے کروا؟ پورا سال تو تعلیم بھی ہوتی ہے، بچے کھیل کود میں بھی لگے رہتے ہیں، کالج آپس میں مقابلے ہوتے ہیں، کرکٹ کے، فٹ بال، بہت سی چیزیں۔ آپ سے آج ہم جانیں گے کہ رمضان میں کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، اور رمضان کے
علاوہ کیا کرنا چاہیے، اس پر بھی انشاءاللہ آپ سے گفتگو کریں گے۔ ناظرین ایک خوبصورت آواز بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، مشال عاصم صاحبہ بہت اچھی آواز کی مالکہ ہے، ماشاءاللہ سے خوبصورت آواز رکھتی ہیں، اور اس کے علاوہ وومن پولیس میں بھی ان کا بڑا اہم کردار ہے، اس وقت حاضر ڈیوٹی وومن پولیس میں بھی ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر ڈپارٹمنٹ میں، ہر شعبے میں حضور سے عشق رکھنے والے موجود ہیں، تو الحمدللہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں بھی بہت سے نعت خواں ہم نے دیکھے، وومن پولیس میں بھی ہمارے سامنے موجود ہیں محترمہ مشال عاصم صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ بہت بہت شکریہ تشریف آوری کا، انشاءاللہ ہم آپ سے بارگاہ رسالت مآب میں ہدیہ نعت سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ناظرین باقاعدہ پروگرام کا آغاز میں حمد باری تعالیٰ سے کرنا چاہتا ہوں، اور میں چاہوں گا کہ آپ سب ایک مرتبہ درود شریف پیش کیجئے، انشاءاللہ میں حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا، اللہم صلی علی سیدنا۔ اے میرے مولا 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 مولا، اے میرے مولا مولا مولا، اے میرے مولا 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 مولا، اے میرے مولا مولا مولا، اپنا حرم دکھا دے دونوں جہاں کے مالک، اپنا حرم دکھا دے دونوں جہاں کے مالک، قسمت میری جگا دے، قسمت میری جگا دے دونوں جہاں کے مالک، اے میرے مولا 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 مولا، اے میرے مولا مولا مولا، فات کی ہے زد میں میرا وطن خدایا، فات کی ہے زد میں میرا وطن خدایا، فات سے بچا دے آفات سے بچا دے دونوں جہاں کے مالک، اے میرے مولا 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 مولا، اے میرے مولا مولا مولا، بیٹھا نبی کے در پر جس دم ہو یہ اجاگر، بیٹھا نبی کے در پر جس دم ہو یہ اجاگر، اس دم اسے پناہ دے، اس دم اسے پناہ دے دونوں جہاں کے مالک، اے میرے مولا 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 مولا، اے میرے مولا مولا مولا۔ مفتی صاحب بہت خوبصورت دعا کہ برسوں سے آرزو ہے طیبہ کی جستجو ہے، برسوں سے آرزو ہے مکے کی جستجو ہے، ایک بار ہی دکھا دے اس سال ہی دکھا دے، اس سال ہی دکھا دے دونوں جہاں کے مالک، اے میرے مولا 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 مولا، اے میرے مولا مولا مولا۔ الحمدللہ ناظرین اکرام، یہ بابرکت مہینہ ہے، اس مہینے میں ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں رمضان کے مہینے میں مکہ مدینہ کی زیارت نصیب فرما، یہ دعا بھی مانگنی چاہیے کہ یا رب العالمین اسی سال حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما۔ کوئی بھی وقت قبولیت کا ہوتا ہے، دعا قبول ہو جائے تو سب کا بیڑا پار۔ آج کا موضوع جہنم کے حوالے سے، مفتی صاحب میں چاہتا ہوں باقاعدہ موضوع کا آغاز کریں، ارشاد فرمائے گا قرآن مجید میں کس مقام پر جہنم کے حوالے سے رب العالمین کے فرامین ہمارے سامنے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے حامد بھائی میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے ایک بار پھر حاضر ہونے کی سعادت بخشی ہے۔ آج کا موضوع ایسا ہے کہ اس کا نام سن کر ہی بندہ مومن کے لیے جو ہے وہ ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ کیونکہ جہنم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا مظہر ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ رب العالمین نے انسانوں کو پیدا فرمایا اور انسانوں کے دو گروہ ہوئے، ایک ماننے والا ہے اور دوسرا انکار کرنے والا ہے۔
تو جو ماننے والے ہیں ان میں بھی دو گروہ بن گئے، ایک فرما برداروں کا گروہ ہے اور ایک نافرمانوں کا گروہ ہے۔ تو فرما برداروں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا فرمایا ہے، اور نافرمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا فرمایا ہے۔ اللہ اللہ تو جہنم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا مظہر ہے۔ اللہ تعالیٰ نافرمان بندوں کو جو اپنے رب کو راضی کیے بغیر، توبہ کیے بغیر دنیا سے چلے گئے، مر گئے، مالک کائنات ان کو جہنم کے عذاب میں مبتلا فرمائے گا۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ رب العالمین نے قرآن پاک میں جہنم کی کیا کیفیت بیان فرمائی ہے، تو وہ مختلف حالات اور واقعات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے ڈرایا بھی ہے، اور اس کے ذریعے سے ان کو اپنے اطاعت پر بھی ابھارا ہے، اور نیک اعمال کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جنت کی نعمتوں کی خوشخبری بھی سنائی ہے۔ سبحان اللہ۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس آگ سے ڈرو، بچو کہ جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اللہ اکبر۔ اور سورہ تحریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اللہ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ واضح انداز میں اپنے بندوں کو، ماننے والوں کو یہ فرما رہا ہے کہ جہنم کوئی عام یا کوئی آسان جگہ نہیں ہے، وہ بڑی مشکل جگہ ہے، اور اس کے اندر جو عذابات نافرمان لوگوں کے لیے رکھے گئے ہیں وہ بھی اتنے سخت ترین ہیں کہ کسی کی اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ جہنم کو کوئی عذاب یا اس کی کسی کیفیت کو برداشت کر سکے۔ تو اس لیے مالک کائنات اپنے بندوں کو بار بار ڈرا رہا ہے کہ اس آگ سے بچ جاؤ، ڈرو اس آگ سے، وہ میری ناراضگی کا مظہر ہے، اور جب اس کے اندر بندے ڈالے جائیں گے تو جو ان کی کیفیت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے، وہ جب ہم پڑھتے ہیں احادیث کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں تو بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ان کے حالات کیا ہوں گے اور کیا کیفیت ہوگی جب ان نافرمانوں کو جہنم کے اندر ڈالا جا رہا ہوگا۔ فرشتے ان کو گھسیٹ کر لے کر جا رہے ہوں گے، ان کے منہ پہ جو ہے وہ آگ کی لگامیں ہوں گی، ان کے جسم میں، ان کے گلے میں جو ہے وہ عذاب کے جہنم کے توق ڈال دیے جائیں گے، آگ کی زنجیروں سے ان کو جکڑا جائے گا۔ تو یہ مختلف کیفیات اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے ماننے والوں کو جہنم کے عذاب سے ڈرایا ہے، اور اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنے اور جس مقصد کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی آپ علیہ السلام نے بھی تلقین فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں بے شمار مقامات پر جو ہے وہ اس کا ذکر فرمایا ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، سورہ طلاق کے اندر اللہ تعالیٰ بھی جو ہے وہ اس قسم کے احکامات جاری فرما رہے ہیں، اور کہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو تم اگر یہ نیک عمل کرو گے، گناہوں سے بچو گے، میری فرما برداری کرو گے تو اس کا اجر تمہیں یہ دوں گا کہ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار، کہ یہ انعام تمہیں یہ ملے گا کہ اللہ فرما رہا ہے تمہارے سارے گناہوں کو میں بخش دوں گا اور تمہیں ایسی جنت میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور بڑے عالی شان محلات اور گھر تمہیں عطا کروں گا کہ جن کو دیکھ کر بندے کی آنکھیں چندیا جائیں گی، ان کی چمک اتنی ہوگی، ان کے اللہ تعالیٰ نے ان کی آرائش اس انداز میں کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں ترغیب دلا رہے اپنے بندوں کو کہ بھائی میری اطاعت میں اگر زندگی بسر کرو گے، گناہوں سے بچو گے، جہنم سے تمہیں آزادی دے دوں گا، جنت میں تمہیں جو ہے وہ داخلہ نصیب فرماؤں گا۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ہم اس کے بندے ہیں، ہم نے اللہ رسول کی ذات پر ایمان لایا ہے، تو ہمیں اپنی زندگی اس انداز میں بسر کرنی چاہیے کہ جس انداز میں اللہ اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا حکم دیتا ہے، جس انداز میں اللہ رب العزت اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزارنے کا ہمیں حکم دیتے ہیں۔ کوشش کرنی چاہیے، کوشش کر اسی انداز میں زندگی گزارنی چاہیے اگر جنت چاہیے، جہنم سے آزادی اگر چاہیے تو۔ اچھا مفتی صاحب، جیسا کہ اللہ خوش ہوتا ہے اللہ کے حبیب کے ذکر سے، اگر ہم اللہ کے حبیب کا ذکر کریں، اللہ کے حبیب کا ذکر سنیں، اچھا کام ہے، اللہ خوش ہوتا ہے۔ تو مشال عاصم صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، خوبصورت آواز ہے ان کی ماشاءاللہ۔ میں چاہوں گا آپ کی آواز ہو اور ہم مدینے کی گلیوں کا تصور باندھ کر یہاں بیٹھیں۔ جی صلی علی نبینا صلی علی محمد
دریا اقدس پہ حالِ دل سنانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، ہمیں سرکار بلوانا، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، رسول اللہ کے دیوار میں ان کی محبت میں، رسول اللہ کے دیوار میں ان کی محبت میں، یہ تیرا روز و شب شبانہ جا جا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، ادب سے بیچ کر روز گنبد خضرا کے سائے میں، سبحان اللہ سبحان اللہ، ادب سے بیچ کر روز گنبد خضرا کے سائے میں، نبی کی یاد میں آنسو بہانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا مدینہ یاد آتا ہے، ہمیں سرکار بلوانا، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت آواز میں آپ نے مدینہ یاد آتا ہے، ہر انسان کو یاد آتا ہے، ہر مسلمان کو یاد آتا ہے، ہر اس عاشق کو یاد آتا ہے کہ جس کی تڑپ، جس کی لگن، جس کا دل مدینے سے لگا ہے، جس کا دل گنبد خضرا اور سنہری جالیوں سے لگا، اور جس کے دل میں محبت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اس کو مدینہ یاد آتا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو اور آپ کی پوری فیملی کو بار بار، ہم سب کی پوری فیملی کو بار بار مکہ مدینہ کی بات بھاتی نصیب فرمائے۔ مفتی صاحب، مدینے کی بات ہے کہ کیا وجہ ہے کہ جب مدینے کا ذکر ہوتا ہے آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے مفتی صاحب، یہ کیا کنیکشن ہے؟ بات یہ ہے کہ بندے کو جس سے محبت ہوتی ہے تو محبوب سے جس چیز کو نسبت ہو تو وہ چیز بھی بندے کو پیاری لگتی ہے۔ کیا بات ہے جی جی، کہ آپ کو جس سے محبت ہے تو جو چیز، اگر مجھے آپ سے محبت ہے اور آپ کو جو چیز پسند ہے تو مجھے بھی وہ چیز پسند ہوگی، میں اس کو پسند کروں گا، اور میں کوشش کروں گا کہ جو کام آپ کو اچھے لگتے ہیں میں وہی کام کروں تاکہ آپ کی رضا مجھے حاصل ہو اور آپ کا دل خوش ہو جائے۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم چونکہ مدینے سے بے حد محبت فرماتے تھے، بے حد محبت فرماتے تھے، آپ علیہ السلام جب بھی کسی غزوہ کے لیے تشریف لے جاتے تھے نا، اور واپس جب آتے تھے تو اپنی اونٹنی کو، سواری کو تیزی سے دوڑاتے ہوئے مدینے کی طرف آتے تھے۔ عجیب سی کیفیت ہوتی، مسجد نبوی میں آتے، نفل ادا کرتے تھے، رب کا شکر ادا کرتے، تو آپ علیہ السلام کو اس شہر سے بڑی محبت تھی۔ اللہ بھی تو اس شہر کی قسم، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے جو ہے وہ آپ علیہ السلام کی وجہ سے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، اس شہر کی قسمیں اٹھائی ہیں، اور کہیں اللہ فرما رہے والعصر ان الانسان لفی خسر، اللہ اپنے محبوب کے زمانے کی بھی قسمیں اٹھا رہا ہے۔ تو چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جگہ، یہ مقام بہت زیادہ پسند تھا، اور معراج کی رات بھی جب جبریل علیہ السلام آپ علیہ السلام کو لے کر جا رہے تھے تو براق جو ہے وہ ایک ایسی جگہ پر روکا جہاں پر بہت سارے کھجوروں کے درخت تھے، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ حضور یہ آپ کی جائے ہجرت ہے، یہاں پر آپ تشریف لائیں گے، اس کا نام یثرب ہے،
آپ کے آنے سے یہ مدینہ بن جائے گا, یہاں پر 2 رکعت نماز نفل ادا فرمائیں. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات وہاں اتر کر 2 نفل بھی ادا فرمائے تھے. سبحان اللہ. تو چونکہ آپ علیہ السلام کو مدینہ محبوب ہے, تو اس لیے جو بھی حضور سے محبت کرتا ہے, یقیناً ہر کلمہ گو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کرتا ہے, تو سب کے لیے جو ہے یہ جگہ بہت محبوب ہے. سبحان اور سب اللہ. جان وہ سے ایکچولی مفتی صاحب جب بھی مدینہ کا ذکر ہوتا ہے یہ کیفیت ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے آپ نے ارشاد فرمایا, یقیناً جو سرکار کو جس شہر سے نسبت ہو, سرکار کو جس سے شہر سے محبت ہو, تو یقیناً اللہ بھی اس شہر سے محبت کرتا ہے, اور سرکار کی امتی تو اس شہر کے لیے اپنی جانیں دینے کے لیے ہم وقت تیار بیٹھا کرتے ہیں, دل پیش کر کر بیٹھتے ہیں مدینہ شریف کے حوالے سے. ناظرین, ہمارے ساتھ مفتی صاحب بھی موجود ہیں, ہمارے ساتھ الحمدللہ سعیدہ افتخار صاحبہ بھی موجود ہیں, اور مشال عاصم صاحبہ بھی موجود ہیں. لیکن ابھی ایک وقفے کا ٹائم ہے, ملتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین اکرام, آپ دیکھ رہے ہیں نور رمضان. میں ہوں آپ کے ساتھ حافظ حامد رضا. ہمارے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں. مفتی صاحب نے مدینے کے حوالے سے ذکر ارشاد فرمایا بریک پہ جانے سے پہلے, اور ہماری نعتخواں صاحبہ نے بہت خوبصورت آواز میں مدینہ یاد آنے کے حوالے سے کلام پیش کیا. ہمارے ساتھ سعیدہ افتخار صاحبہ بھی موجود ہیں, جو کہ ماشاءاللہ سے ڈائریکٹر فزیکل ایجوکیشن سے ان کا تعلق ہے, ڈائریکٹر بھی ہیں اور اس کے علاوہ ٹیچر بھی ہیں ماشاءاللہ سے. میں پہلے تو جاننا چاہوں گا سعیدہ افتخار صاحبہ, آپ اپنے حوالے سے تھوڑا ارشاد فرمائیے, آج کل مصروفیات کیا ہیں, کالج میں کیا ایکٹیویٹیز ہیں آپ کی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا شکریہ کہ اس رمضان کے مہینے میں, بابرکت مہینے میں آپ نے ہمیں انوائٹ کیا یہاں پر مدعو کے اپنے پروگرام میں آنے کی. اتنی مصروفیات ہونے کے باوجود ہم لوگ آپ کو انکار نہ کر سکے کہ اتنا اچھا پروگرام دیکھتے ہوئے آئے پورا مہینہ آپ کا, کہ جیسے ہی آپ نے مدعو کیا تو ہم آ گئے آپ کے پاس. شکریہ بہت بہت. مصروفیات یہ ہیں, ظاہر ہے ایز اے ہاؤس وائف, ایز اے ورکنگ وومن ہوتے ہوئے, صرف میں نہیں سبھی لیڈیز کے بارے میں یہی بات ہے, سب ٹیچرز ہوں, کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتی ہوں, یہی ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ گھر کو دیکھتے ہیں, سحری دیکھو, سب بچوں کی اپنی اپنی فرمائشیں پوری کرو, ہسبینڈ کی فرمائش پوری کرو, کس کو کیا کھانا ہے, کسی کو سالن کھانا ہے, کسی کو فرائی کھانا ہے, یہ سب چلتا رہتا ہے. ایسا ہی ہے مفتی صاحب, کیا بات ہے جی. اس کے بعد نماز تراویح, اس میں مشغول عبادات. جی, افطار بیچ میں چلی گئی, افطار بھی تو ہے نا جی, وہی ایکٹیویٹی جو سحری میں ہوتی ہے یقیناً وہی افطار. لیکن سحری کے بعد ہم آتے ہیں فجر کی نماز تک نا, اس کے بعد پھر ورکنگ شروع ہو جاتی ہے, آپ کالج جاؤ, وہاں پہ ٹائم دو, اس کے بعد پھر واپس آؤ, تو سارا روٹین اس طرح کے چلتا رہتا ہے. اچھا, مطلب رمضان کا پورا دن یقیناً خواتین کا تو گھر میں ظاہر سی بات ہے, ہم بھی گھر میں اکثر اوقات ہوتے ہیں تو مصروف گزرتا ہے. ہم لوگ تو بس دسترخوان میں سجائے میں مل جاتا ہے, باقی سحری سے پہلے رات کی پچھلے پہر خواتین گھر میں اٹھ کر سحری بناتی ہیں, پھر افطار سے بھی بہت پہلے دن میں افطار کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اچھا, یہ تو ہو گیا چلے گھر کی بات. میں چاہتا ہوں کچھ یہ بھی شیئر فرما دیجئے کہ کالج میں آپ کی ایکٹیویٹیز, جیسے کہ آپ کا ماشاءاللہ سے گیم ایکٹیویٹیز بھی آپ کے کالج میں ہوتے ہیں, کوئی آئی تھنک آپ کے کوئی ٹیم بھی بنی ہوئی ہے, اس میں بہت بزنس ہے, تو رمضان میں آپ ایکٹیویٹیز کو کس طرح دیکھتی ہیں کہ رمضان میں کالج میں ایکٹیویٹیز, کیا گیم ایکٹیویٹیز رمضان میں بھی ہوتی ہیں, رمضان کے علاوہ ہوتی ہیں زیادہ تر؟ نہیں, رمضان کے علاوہ ہوتی ہیں. رمضان میں ان چیزوں کو کلوز کیا جاتا ہے, مکمل طور پر, مکمل طور پر نہیں, رات کے ٹائم میں اسٹارٹ ہوتی ہے. کہیں پہ ہمیں نائٹ میچز رکھوانے پڑتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سحری کے بعد, تراویح کے بعد آپ کو ہر گراؤنڈ فل ملے گا, کیونکہ نائٹ میچز ہو رہے ہوتے ہیں. یہ مفتی صاحب سے اس حوالے سے میں بات کروں گا. سحری تک سب کھیلتے رہتے ہیں. اس کا پلان پہلے بن جاتا ہے کہ روزے میں نہیں کھیلنا, اور اس کے بعد جیسے سحری ختم ہو, تراویح سے فارغ ہوتے سب گراؤنڈ بھر جائیں گے, گلیاں روڈ آپ کو ملیں گے, کہیں فٹ بال چل رہا ہوتا ہے, کہیں کرکٹ چل رہا ہوتا ہے, یہ چیزیں چلتی ہیں. اچھا, ماشاءاللہ. تو آپ ماشاءاللہ سے رمضان میں یہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, گھر کی ایکٹیویٹیز, پھر اس کے علاوہ کالج, چلیں اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں. اچھا مفتی صاحب, جیسا کہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے, جیسے ہماری میڈم صاحبہ نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ ہوتا ہے افطار کے بعد, مینس کہ آپ کی تراویح کے بعد گراؤنڈ فل ہوتے ہیں, پھر صبح اگر آپ سحری سے پہلے تک دیکھیں گراؤنڈ فل ہوتے ہیں, تو وہ راتیں تو آئی تھنک عبادت کرنے کی راتیں ہیں. آج کی راتیں عبادت کرنے کی راتیں, تاک راتیں اس میں ہمارے ساتھ شامل حال ہوا کرتی ہیں, آخری اشرے. تو آپ اس پہ کیا روشنی ڈالنا چاہیں گے؟ حامد بھائی, آپ نے سوال بڑا اچھا اٹھایا ہے. یہ چیز دیکھنے کو نظر آتی ہے ہمیں اکثر, اور میں جب صبح کی نماز پڑھانے کے لیے آتا ہوں اور گھر جا رہا ہوتا ہوں تو وہاں پر کچھ
جوان لڑکوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ جو ہے وہ بائک لے کر ون ویلنگ جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں بھی کر رہے ہوتے ہیں، روڈ خالی ہوتے ہیں. تو یہ ایک عجیب سی چیز ہے. جہاں تک سیدہ صاحبہ نے یہ کہا ہے کہ میچز وغیرہ ہوتے ہیں، تو ایک ورزش کی حد تک تو یہ درست ہے، اس میں کوئی کباہت نہیں ہے، اسلام اس سے جو ہے وہ منع نہیں کرتا. لیکن اس چیز کو روٹین بنا لینا کہ رمضان کے اندر جو ہے وہ ساری رات کھیل کود میں گزارنی ہے، تو یہ بھی غیر مناسب یہ چیز ہے. غیر مناسب ہے. کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ برکت والا مہینہ ہے کہ جس کی ہر گھڑی جو ہے وہ رحمت بھری ہوتی ہے، اور اللہ کی رحمت صبح و شام بندوں کو آوازیں دے رہی ہوتی ہے. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ ہر مہینے کی ہر تاریخ اور تاریخ میں کچھ مخصوص اوقات ہیں کہ جن میں عبادت کو خاص کیا گیا ہے. مثال کے طور پر محرم الحرام کا مہینہ آپ لیں تو 10 محرم الحرام کا دن عبادت کے لحاظ سے بڑا خاص ہے. اسی طرح رجب کا مہینہ آئے تو 27ویں رجب کی رات جو ہے وہ بڑی خاص ہے. شعبان المعظم کی 15 شعبان کی رات بڑی اس حوالے سے خاص ہے. لیکن رمضان کی عظمت پر قربان جائیں کہ یہ وہ برکت والا مہینہ ہے کہ اس کی ہر گھڑی عبادت ہے. سبحان اللہ. روزہ رکھنا بھی عبادت ہے، روزہ افطار کرنا بھی عبادت ہے، افطار کے بعد تراویح کا انتظار کرنا بھی عبادت ہے، تراویح پڑھنا بھی عبادت ہے، اور تراویح پڑھنے کے بعد سحری کے انتظار میں سو جانا یہ بھی عبادت ہے، اور اٹھ کر پھر سحری کرنا یہ بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے. تو چونکہ یہ پورا مہینہ ہی جو ہے وہ اس کا ہر لمحہ عبادت ہے، تو ٹھیک ہے ورزش کے لیے جسمانی صحت کے لحاظ سے اگر کچھ دیر جو ہے بندہ ورزش کر لے، کھیل لے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اکثر وقت جو ہے وہ اس میں گزار دینا تو یہ جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. جی جی. ایک وقت خاص کر لینا چاہیے ان راتوں میں کہ جاگ تو ویسے بھی رہے ہوتے ہیں، تو ایک وقت خاص ہو کے وہ جا کر مسجد میں یا جہاں بھی ممکن ہو نوافل پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لیں، ذکر وغیرہ کا اہتمام ہونا بالکل. چاہیے. یہ بہت ضروری. مفتی صاحب جیسا کہ آپ نے ورزش وغیرہ کے حوالے سے ارشاد فرمایا، یہ بھی ضروری ہے. ظاہر سی بات انسان کا جسم فٹ ہونا یہ بھی بہت بہتر ہے تاکہ رمضان اچھے طریقے سے گزر جائے، نہ کہ رمضان ختم ہو تو انسان بالکل سوکھا ہوا روزے رکھ کے. سیدہ افتخار صاحبہ یوگا کے حوالے سے ظاہر آپ اسپیشلسٹ ہیں، یوگا بچوں کو کراتی ہیں، میں چاہتا ہوں اس کی اہمیت بھی اگر تھوڑی بیان کر دیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے اسپیشلی رمضان کے اس بابرکت مہینے میں. جیسے مفتی صاحب نے جیسے کہ فرمایا کہ آخری تاک رات ہو یا کوئی بھی آخر میں رمضان کے مہینے میں ٹھیک ہے عبادت پہ ٹائم دیا جائے. جی جی. تو ہم لوگ یہی کرتے ہیں پرسنلی، آپ گھروں میں فیمیل میل. جی جی. یوگا کی یہ اہمیت ہے کہ یوگا آپ کے ایک ٹریٹمنٹ ہے، ٹریٹمنٹ وداؤٹ میڈیسن. بالکل. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بریدنگ ٹیکنیک دی گئی ہیں. سانس تو ہر ٹھیک ہے لیتے ہیں، لیکن وہ ٹیکنیک سے لینا، بریتھ ان اور بریتھ آؤٹ کرنا، یہ یوگا میں سکھایا جاتا ہے، یا ہم لوگ ان کو بتاتے ہیں کس طریقے سے آپ ڈفرینٹ بیماریوں سے وداؤٹ میڈیسن آپ کے مسئلے حل ہو جائے. جیسے بلڈ پریشر ہو گیا، شوگر کی بیماریاں ہو گئی، یہ سب اسٹریس سے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اور یوگا کے تھرو یہ سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، کسی میڈیسن کی لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو. کیا بات ہے جی. صرف قدرتی اللہ کی طرف سے عنایت کی ہوئی سانس جو ہے نا اس کے حوالے سے. اچھا، تو آپ یہ کالج کے اسٹوڈنٹس کو بھی اپلائی کرواتے ہیں یوگا کے حوالے سے؟ ہاں، ہم ان کو جمنازیم میں یوگا کی کلاسز دیتے ہیں. اچھا چلیں، بہت اہمیت، یہ بہت ضروری ہے، ہونا بھی چاہیے. بالکل. اور خاص کر کے ان لوگوں کے لیے، وہ فیمیل کے جو گراؤنڈ میں جا کے واک نہیں کر سکتی، کوئی گیم نہیں کھیل سکتی. گیم کا کھیلنے کا مقصد یہ ہے کہ فزیکل ایکٹیویٹی. آپ ہر چیز میں تو رہتے ہو لیکن فزیکل ایکٹیویٹی ہونے کے لیے بہت ضروری ہے. اور گیمز جو ہیں میرے خیال میں بہت بڑے کرائم سے بچاتی ہیں، کیونکہ اسٹوڈنٹس کو ہم نے اتنا وہ کیا ہوتا ہے پڑھائی کے ساتھ ساتھ، اس کے بعد وہ گیمز میں اتنا لگے ہوئے ہوتے ہیں باقاعدہ جا کے. اب جیسے آج کل کے معاشرہ ہو چکا ہے، موبائل زیادہ یوز کرنا، سنیچنگ ہونا، اس سے بچ جاتے ہیں، تھک ہار کے گھر میں سو جاتے ہیں. پھر کوچنگ کا ٹائم، کلاس کا ٹائم، پھر پڑھائی کا ٹائم. تو جو گیم ہے، جو فزیکل ایکٹیویٹیز ہے، آپ کو بہت بڑے کرائم سے بچاتی ہے. بالکل. یہ بہت اہم بات آپ نے کی کہ اسٹوڈنٹ گھر پہ جا کر سو جاتے ہیں، باہر گھومنے سے بچ جاتے ہیں، موبائل چھینا چھپٹی سے بھی محفوظ رہتے ہیں. یہ اچھی ایکٹیویٹی ہے، اس کو جاری رکھیے گا میڈم، اس کو لازمی جاری رکھیے گا. مفتی صاحب موجود، جہنم کی اہمیت، جہنم کے عذاب کے حوالے سے مفتی صاحب عذابات تو بہت زیادہ ہیں، تو کچھ ارشاد فرما دیجئے کہ کیا نشانیاں عذاب کی، جہنم کے عذاب کے حوالے سے ارشاد فرما دیجئے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنمیوں کو جو سب سے ہلکا ترین عذاب دیا جائے گا، وہ عذاب یہ ہوگا کہ ان کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے کہ جن کی تپش اور گرمی اور حرارت کی وجہ سے ان کا دماغ ہانڈیا کی طرح کھولنے لگ جائے گا. اور فرمایا ان کے کان اور ان کے داڑھیں جو ہوں گی وہ انگارے جو ہے وہ برسا رہی ہوں گی، اور ان کی پلکیں آگ کا منظر پیش کر رہی ہوں گی، ان کی آنتیں جسم سے باہر آ جائیں گی، اور وہ یہ سمجھیں گے کہ ان کو سب سے سخت ترین عذاب دیا جا رہا ہے.
حالانکہ ایسا نہیں ہوگا. آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ تو جہنم کا سب سے ہلکا ترین عذاب ہے جو ان کو دیا جا رہا ہوگا. اس سے زیادہ جو ہے وہ عذابات جہنم کے سخت ہیں جو آپ علیہ السلام نے جس کی نشاندہی جو ہے وہ کی ہے. حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جہنمیوں کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ 40 سال تک مالک جہنم کو آوازیں دیتے رہیں گے, پکارتے رہیں گے, تو وہ 40 سال تک مالک جہنم جو ہے وہ ان کو جواب نہیں دے گا, اور 40 سال کے بعد وہ ان کو جھڑک کر جواب دے گا اور ان سے کہے گا کہ بھائی یہاں پر تم اسی رنج و الم اور تکلیف میں جو ہے وہ زندگی گزارتے رہو. وہ پھر اپنے رب کی طرف متوجہ ہوں گے اور اللہ کو پکاریں گے, تو اللہ جتنی زندگی انہوں نے دنیا میں گزارے گی اتنی دگنی مدت تک اللہ تعالیٰ ان کو بھی جواب نہیں دے گا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ جواب دے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا پھٹکارے ہوئے یہیں پڑے رہو, میرے سے بات بھی نہ کرو. پھر حضرت عمر بن العاص فرماتے ہیں کہ پھر وہ عذاب کی شدت اور پیاس کی شدت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے بارش کا سوال کریں گے, تو 1000 سال تک اللہ تعالیٰ سے بارش مانگتے رہیں گے. 1000 سال تک اللہ ان کی بات نہیں سنے گا. 1000 سال بعد اللہ جبریل علیہ السلام سے فرمائے گا جبریل یہ میرے بندے کس چیز کا سوال کر رہے ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام عرض کریں گے یا اللہ تو خوب جانتا ہے یہ بارش مانگ رہے ہیں چونکہ عذاب کی شدت کی وجہ سے پیاس بہت زیادہ لگی ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو اوپر مختلف رنگوں کے عذاب بادل جو ہے وہ چھا جائیں گے. وہ یہ سمجھیں گے کہ ہمارے اوپر بارش برسنے والی ہے, لیکن ان رنگوں کے بادلوں کے اندر میں سے خچروں جتنے بڑے بڑے جو بچھو ہوں گے وہ ان پر برسا جائیں گے. اور فرمایا کہ ایک بچھو جو ان کو ڈنک مارے گا تو 1000 سال تک ان کا درد اس کو محسوس ہوگا. جہنم کا عذاب ہے. جہنم کا عذاب ہے. اور پھر اسی طرح چونکہ پیاس کی شدت ہوگی وہ پھر دعا کریں گے تو پھر ان کے اوپر سیاہ بادل چھا جائیں گے. وہ سمجھ دیں گے کہ ابھی بارش آ رہی ہے, تو اس سیاہ بادل کے اندر میں سے اونٹوں کی گردنیں جتنے بڑے بڑے سانپ جو ہوں گے وہ ان پر گرائے جائیں گے جو ان کو ڈسیں گے. تو ان کے ایک مرتبہ ڈسنے سے فرمایا کہ 1000 سال تک ان کو درد جو ہے وہ ہوتا رہے گا. تو یہ تو عام سے جو ہے وہ عذابات کی قسمیں ہیں. اس کے علاوہ بھی آپ علیہ السلام نے بہت سارے جو ہے وہ جہنم کے عذابات کا ذکر کیا ہے. مفتی صاحب جہنم کے عذاب میں تو آگ بھی ہے, تو یقیناً یہ جو آگ دنیاوی آگ ہے یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے. اگر آگ کے قریب سے گزر جائیں, کہیں زیادہ آگ بھڑک رہی ہو تو ہم وہاں کھڑے نہیں ہو سکتے. تو یہ جہنم کی آگ میں جو جہنمی ہوں گے ان کو جہنم کی آگ میں پھینکا جائے گا. اس آگ کی سختی کے حوالے سے بھی ارشاد فرما دیجیے کہ وہ دنیاوی آگ کی طرح ہی ہے, اس کے الگ ہی رنگ ہوگا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب جبریل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایسے وقت میں حاضر ہوئے کہ اس حالات میں عموماً آپ تشریف نہیں لاتے تھے. تو حضرت جبریل علیہ السلام کا چہرہ جو ہے وہ متغیر تھا, تبدیل تھا. تو آپ علیہ السلام نے پوچھا ہے جبریل تیرے چہرے کی رنگت کیوں تبدیل ہے؟ تو عرض کی کہ یا اللہ میں ایسے وقت میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو بھڑکانے کا, جلانے کا حکم دیا ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی کیفیت مجھے بتاؤ, عذابات اور اس کا کیا جو ہے وہ ہوگا اس کے بارے میں مجھے بتاؤ. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے جب جہنم کو پیدا کیا تو اس کی آگ کو 1000 سال تک جلایا گیا, یہاں تک کہ وہ بالکل سرخ ہو گئی. پھر 1000 سال تک جلایا گیا تو بالکل سفید ہو گئی. پھر 1000 سال تک جلایا گیا تو بالکل سیاہ ہو گئی. اب جہنم کی آگ بالکل سیاہ ہے, اس کے اندر روشنی کا نام و نشانی ہے. اور فرمایا اے محبوب مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے, اگر جہنم کو سوئی کے ناکے کے برابر بھی کھول دیا جائے تو دنیا میں رہنے والی جتنی مخلوقات ہیں وہ اس کی گرمی کی وجہ سے سب جو ہے وہ خاک ہو جائیں. اور فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہے, مبعوث کیا ہے, اگر جہنمیوں کا کپڑا زمین اور آسمان میں لٹکا دیا جائے ان کے لباس کو تو اس کی بدبو اور اس کی گرمی کی وجہ سے کوئی بھی جاندار جو ہے دنیا میں زندہ نہ رہے. مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے, اگر جہنمیوں کو جن زنجیروں سے جکڑا جائے گا آگ کی زنجیروں سے, اس کی ایک کڑی اگر دنیا کے کسی پہاڑ کے اوپر رکھ دی جائے تو وہ اس کی گرمی اور حرارت سے پگھل جائے یہاں تک کہ 7ویں زمین تک وہ اندر چلا جائے. اور فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا, مشرق کے اندر ایک شخص کو جہنم کا عذاب دیا جا رہا ہوگا اور مغرب میں دوسرا بندہ کھڑا ہوگا
تو وہ مشرق میں جس کو عذاب دیا جا رہا ہوگا مغرب میں کھڑا ہوا شخص اس کے عذاب کی شدت سے جل کر راکھ ہو جائے گا. یعنی اتنی عذاب کی سختی اور جہنم کی آگ اس قدر پسند جو ہے وہ سخت ہے. تو پھر جبریل علیہ السلام نے جہنم کا ذکر تفصیل سے بیان کرتے ہوئے اس کے دروازوں کا ذکر کیا. تو دروازوں طویل حدیث مبارکہ ہے. پھر 7ویں دروازے کا ذکر آیا تو جبریل امین علیہ السلام خاموش ہو گئے. تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ جبریل بتاؤ نا 7ویں دروازے میں کون لوگ داخل ہوں گے؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے وہ کبیرہ گناہ کرنے والے لوگ اس میں ڈالے جائیں گے جو توبہ کیے بغیر دنیا سے مر گئے تھے. تو آپ علیہ السلام چونکہ رحیم ہے اپنی امت سے بے حد محبت کرتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا کہ میری امت کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا تو آپ علیہ السلام کو غش آیا اور بے ہوش ہو گئے. جبریل امین علیہ السلام نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو اپنے گود میں رکھا. آپ علیہ السلام کو افاقہ ہوا اور پھر پوچھا جبریل واقعی میری امت کو جہنم میں ڈالا جائے گا؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت سے جو لوگ کبیرہ گناہ کرنے والے ہوں گے توبہ کیے بغیر مر گئے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا. تو آپ علیہ السلام جو ہے وہ کسی سے بھی بات کرنا جو ہے وہ آپ نے چھوڑ دیا. اپنے حجرے میں گوشہ نشین ہو گئے. نماز کا وقت ہوتا مسجد نبوی میں آتے نماز پڑھاتے کسی سے بات کیے بغیر دوسرے حجرے میں چلے جاتے اور سر سجدے میں رکھ کے روتے رہتے اے اللہ میری امت کی بخشش فرما اے اللہ میری امت کو بخش دے. 2 دن اس طرح گزرے. تیسرے دن حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کشان اقدس پر حاضر ہوئے. سلام کیا السلام علیکم السلام علیکم یا اہل بیت الرحمہ اور اندر آنے کی اجازت چاہی. اندر سے کوئی جواب نہیں ملا. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سائڈ پہ بیٹھ کر رونے لگ جاتے ہیں. حضرت فاروق اعظم آتے ہیں وہ بھی اسی طرح اجازت مانگتے ہیں. اجازت نہیں ملتی وہ بھی بیٹھ کر رونے لگ جاتے ہیں. حضرت سلمان فارسی آئے انہوں نے اجازت چاہی پھر بھی جواب نہیں ملا. وہ اس قدر روئے کہ کبھی گرتے تھے کبھی اٹھتے تھے. اسی انداز میں سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر گئے. جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ گھر پہ موجود نہیں تھے. سیدہ پاک کو سارا واقعہ بیان کیا. حضرت سیدہ پاک نے چادر اپنے جسم پر لی پردہ کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. دروازے پہ دستک دی. عرض کی حضور آپ کی لخت جگر آئی ہے. آپ علیہ السلام اس وقت سجدے میں سر رکھ کے رو رہے تھے اور ہماری بخشش کی دعائیں مانگ رہے تھے. تو آپ علیہ السلام نے سر انور اٹھایا فرمایا میری لخت جگر میری بیٹی اندر آ جاؤ. تو جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ اندر گئیں اپنے والد کی حالت دیکھی کہ کثرت گریہ زاری سے آپ علیہ السلام کا چہرہ مبارک بھی متغیر ہے. تو پوچھا حضور کوئی نیا حکم اترا ہے جو آپ کی یہ حالت ہو گئی؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں میری بیٹی جبریل میرے پاس آئے تھے. اس نے کہا کہ آپ کی امت کے گناہ گاروں کو جہنم کے 7ویں دروازے سے جہنم میں ڈالا جائے گا. تو سیدہ پاک نے پوچھا کہ کیا کیفیت ہوگی؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے گناہ گاروں کے نہ چہرے تبدیل ہوں گے نہ ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی نہ ان کو جہنم کی زنجیروں میں جکڑا جائے گا نہ ان کو جہنم کی لگام آگ کی لگام ڈالی جائے گی. تو حضرت سیدہ پاک نے پوچھا پھر کس انداز میں ان کو لے کر جائیں گے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے جو بوڑھے ہوں گے ان کو فرشتے داڑھیوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے لے کر جائیں گے. میری امت کی جو عورتیں گناہ گار ہوں گی ان کے سر کے بالوں سے اور پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر فرشتے جہنم میں لے کر جا رہے ہوں گے. تو فرمایا میری امت کے کتنے بوڑھے ایسے ہوں گے جو اپنی کمزوری کی وجہ سے آہوزاری کر رہے ہوں گے. میری امت کے کتنے جوان ایسے ہوں گے جنہوں نے نافرمانی میں زندگی گزاری اور فرشتے ان کی داڑھیوں سے ان کو پکڑ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے. میری امت کی کتنی عورتیں ایسی ہوں گی جنہوں نے رب کی نافرمانی میں زندگی گزار کے وہ دنیا سے گئیں. ان کے بالوں سے فرشتے پکڑ اور ان کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے. تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی قدر گریہ زاری کرتے رہے. تو اللہ کی طرف سے پیغام آیا محبوب ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے. وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. تو آپ علیہ السلام سے رب کریم نے وعدہ فرمایا محبوب آپ شفاعت کریں گے آپ کی شفاعت سے آپ کا ہر امتی جو بھی جہنم میں ہوگا میں اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کروں. تو یہ مفتی صاحب کیا خوبصورت انداز میں آپ نے ارشاد فرمایا. اور یقین جانی میں آپ کو بالکل بیچ میں ٹوک اس لیے نہیں رہا تھا کہ بس ہمارا جی چاہ رہا تھا آپ گفتگو کرتے چلے جائیں. لیکن جو آخری آپ نے الفاظ استعمال کی جو آپ نے فرمایا اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا محبوب میں تجھے اتنا عطا کروں گا کہ تو راضی ہو جائے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا ایمان ہے ہمارا عقیدہ ہے ہمارا دل یہ کہتا ہے یقیناً ایسا ہی ہوگا کہ سرکار تو تب تک راضی نہیں ہوں گے جب تک سرکار کا ایک ایک امتی جہنم سے جنت کی طرف نہ آ جائے. اللہ رب العزت ہمیں
آخری وقت حضور کا دیدار نصیب فرمائے، مرتے وقت حضور کا دیدار اور کلمہ طیبہ نصیب فرمائے، جب قبر میں جائیں سرکار کی پہچان نصیب فرمائے، تاکہ کل قیامت میں بڑے عزت احترام شان و شوکت کے ساتھ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو ہم وہاں بھی حضور کو دیکھ کر حضور کو پہچانیں اور درود و اسلام کثرت سے پیش کرتے رہیں۔ مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرمائی، اللہ رب العزت آپ کے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے۔ محترمہ سیدہ افتخار صاحبہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت اہم باتیں ہمیں یوگا کے حوالے سے، یوگا کی اہمیت بھی آپ نے اجاگر کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نعت خواں صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں آپ کا بھی بہت بہت شکریہ بجا لاتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ آئندہ بھی تشریف لائیں گے انشاءاللہ، آپ کل کے پروگرام میں بھی ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ، زندگی رہی کل بھی آپ سے کلام سنیں گے۔ آپ کا بھی شکریہ۔ ناظرین اپنا خیال رکھیے، اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار سب کا خیال رکھیے۔ وینس ٹی وی کی پوری ٹیم کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔